اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ ذی الحجہ کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور یہ دن ایام حج اور ایام قربانی کہلاتے ہیں۔ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں حج کی بھی اور جانوروں کے قربانی کی بھی۔ قرآن مجید کے 17ویں پارے سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے اس وقت حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے قربانی کا ذکر فرمایا۔ باری تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی، لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے حضور گردن رکھو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو۔ یہ آیت شریفہ آیت نمبر 34 اور پھر اس کا ترجمہ ابھی ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اسی کی تشریح میں گفتگو مقصود ہے، تفسیر میں گفتگو مقصود ہے۔ یہ وقت حصول علم کا ہے، اور جمعہ کے اندر یہ وقت بھی شامل ہے، کیونکہ جب پہلی اذان جمعہ کے لیے دے دی جائے تو جمعہ کی تیاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی جو حضرات موجود ہوتے ہیں وہ چونکہ جمعہ کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو وہ نماز ہی کے اندر ہیں۔ حدیث کے مطابق حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نماز کا انتظار بھی نماز ہے، انتظار بھی نماز ہے، نماز سے باہر نہیں ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو خطبہ سے پہلے اور نماز سے پہلے علم کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں، تاکہ علم جو کہ عبادت ہے، علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، وہ لینے کے لیے پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اب آئیے اس آیت شریفہ کی طرف۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، یعنی جتنی امتیں ہم سے پہلے گزری ہیں، اللہ فرماتا ہے ہر امت کے لیے جو ایماندار امت ہوئی ہے، ایماندار امتوں میں سے ہر ایک کے لیے، یہ قرآن ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ یہ قرآن پر تو آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے جعلنا منسکا، ہم نے قربانی مقرر فرما دی، اللہ فرماتا ہے۔ جیسے کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ
اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، کیونکہ روزہ بھی عبادت ہے، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ مثال بتا رہا ہوں کہ روزوں کے لیے بھی اللہ نے یہی مثال دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے ایسے تم پر بھی فرض کیے گئے۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ قربانی بھی جس طرح تم سے پہلی امتوں میں ہم نے فرض کر دی تھی، امت محمد رسول اللہ پر بھی فرض کر دی ہے، استطاعت کے مطابق۔ استطاعت ہر عبادت میں ہے، روزے میں بھی ہے۔ جو بہت بیمار ہو، جو بہت ضعیف ہو، اس پر روزہ معاف ہوتا ہے، جو رکھ ہی نہیں سکتا، تو یہ استطاعت میں آ گئی بات۔ اسی طرح حج، اس میں بھی استطاعت ہے۔ جس کے پاس مال ہی نہیں، کرایہ ہی نہیں ہے، اور مکہ کا مدینہ کا خرچہ ہی نہیں ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہوا، تو استطاعت آ گئی۔ خود اللہ نے فرما دیا کہ جن پر استطاعت ہے زاد راہ کی، ان پر حج فرض کیا ہے۔ اسی طرح قربانی بھی استطاعت والا عمل ہے، یعنی ایسے غریب پر قربانی ہے ہی نہیں جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں قربانی کرنے کے لیے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کے لیے تو اللہ نے یہ سہولت رکھی ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، مالدار لوگ، وہ گوشت دے ان کو کھانے کے لیے دے، وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کوئی ان کو قربانی دے دے، جانور دے دے کہ تم اپنی طرف سے قربان کرو، تو دے سکتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اوپر واجب نہیں ہے۔ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو صاحب نصاب بھی نہیں ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو قربانی کے لیے بھی استطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی عبادت بندے پر رکھتا ہے جس میں مال خرچ ہوتا ہے، تو پھر استطاعت بھی رکھتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جب مال ہی نہیں ہے تو کریں گے کیسے۔ زکوٰۃ کے لیے بھی مال ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے نا، مال نہیں ہے زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ حج کے لیے پیسہ نہیں ہے، حج بھی فرض نہیں ہے۔ قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے، قربانی بھی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے۔ جن کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ رکھ دیا ہے، یعنی ان کو مال دے دیا ہے، دولت دے دی ہے، اور دنیا میں وہ دولت کو لٹاتے ہیں اپنی مختلف چیزوں میں، اس وقت خیال نہیں کرتے کہ ہمارا مال جا رہا ہے، ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس وقت نہیں سوچتے۔ تو عبادت میں کیوں سوچیں؟ قربانی تو عبادت ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز تو عبادت ہے، روزہ تو عبادت ہے، حج تو عبادت ہے، عمرہ تو عبادت ہے، تلاوت قرآن تو عبادت ہے، قربانی کیا ہے؟ تو قربانی بھی عبادت ہے۔ کون عالم، کون مفتی یہ کہتا ہے کہ قربانی عبادت نہیں ہے؟ بتاؤ، ڈھونڈو کہیں سے جا کر فتویٰ کہ کوئی کہے قربانی تو رسم ہے، کوئی کہے قربانی تو فیشن ہے، کوئی کہے قربانی تو رواج ہے، جب چاہو کرو، جب چاہو نہ کرو۔ ہے کوئی عالم ایسا، کوئی مفتی جو آپ کو فتویٰ دے؟ نہیں دے سکتا، پکڑا جائے گا نا غلط بات پر۔
کیونکہ قربانی عبادت ہے، قربانی تو کوئی رسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر مقرر کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی پر عمل کیا، مدینہ طیبہ میں 10 سال ہر سال قربانی کی، اور ایک سے زیادہ کی، تو امت پر بھی ہے۔ محدثین نے حدیث کی کتب میں ابواب باندھے، باب الاضحیہ، قربانی کے باب، ان میں ان احادیث کو جمع کیا جو قربانی سے متعلق ہیں، تاکہ لوگ پڑھیں اور سمجھیں کہ قربانی ایک عبادت ہے۔ احادیث میں قربانیوں کا ذکر آیا ہے، قربانی نہ کرنے والے پر رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ حدیث میں حضور اس سے ناراض ہیں، اللہ کے رسول اس سے راضی نہیں ہے، اللہ کا اس پر عتاب ہے جس کے پاس مال اور پھر قربانی نہ کرے۔ تو کیا کسی رسم پر، کسی رواج پر، رسم کو پوری نہ کرنے پر کوئی عتاب ہوتا ہے کیا؟ بتاؤ، عذاب ہوتا ہے کیا؟ دنیا میں بہت سی رسمیں ہیں، شادی بیاہ میں ہوتی ہیں، اور کسی کے انتقال پر بھی رسمیں ہوتی ہیں، تو وہ تو رسمیں ہیں، ان کے کرنے نہ کرنے پر کیا عذاب، کیا ثواب؟ وہ تو رسم ہے۔ قربانی رسم نہیں ہے، قربانی تو ایک نشانی ہے، یادگار ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اور حضرت محمد رسول اللہ کی۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی، یعنی یہ تسلی دے دی ہمیں امت محمد رسول اللہ کو، مت سمجھنا کہ خالی ہم ہی رہ گئے اس کے لیے، اتنی امتیں گزری ہیں ان پر نہیں تھی قربانی، صرف ہم پر ہی ڈال دی اللہ نے قربانی۔ ایسا کبھی مت سوچنا، شیطان تو وسوسہ ڈال سکتا ہے، شیطان تو پتہ نہیں کیسے کیسے طریقوں سے وسوسے ڈالتا ہے، مت پوچھو، ایسے ایسے طریقوں سے آدمی کو گمراہ کرتا ہے کہ مٹی پلیت کر دیتا ہے بندے کی، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا شیطان، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ اگر شیطان پیچھے پڑ جائے اس کی، وہ تو ساری عبادت چھوڑا دے، شیطان کا بس چلے تو نماز بھی چھوڑا دے، اس کا بس چلے تو روزہ بھی چھوڑوا دے، حج عمرہ بھی چھوڑوا دے، شیطان کا بس چلے تو، کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تو انسان کا پشتینی دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین، مبین کا معنی ہے اوپن دشمن ہے، نظر نہیں آتا تمہیں، مگر کھلا ہوا دشمن کا معنی یہ کہ تمہاری دشمنی میں کبھی بھی وہ دیر نہیں کرتا، فوراً آگے آ جاتا ہے، جہاں کوئی نیکی آئی سامنے شیطان آ جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسا وسوسہ دل میں ڈال دے گا کہ بندہ کہے گا چھوڑو یار، چھوڑو، اب نہیں کرتے، یہ جو نیکی ہوگی اس سے شیطان تم کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو قربانی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عبادت پسند نہیں، حالانکہ اس دن نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور بھی خیر کے کام کیے جاتے ہیں، مگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کا خون بہایا جاتا ہے نا، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا 2 قطرے اللہ کو پسند ہے،
اللہ کو دو قطرے پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جو اللہ کی محبت میں آنسو کا گرے. ایک وہ قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ روئے اللہ کی یاد میں, اللہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو اس کے بہے. اللہ کو اس پر پیار آ جاتا ہے کہ میرا بندہ دنیا کے لیے نہیں میرے لیے رو رہا ہے. اور دوسرا قطرہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ جو بقرہ عید میں, عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہوئے جانور کا خون کا جو قطرہ بہتا ہے نا, وہ اللہ کو پسند ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ کے ہاں قبولیت کو پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. قربانی تو اصل میں ہے ہی اراقۃ الدم, خون کا بہانا, جانور کا خون بہانا اللہ کی راہ میں. قربانی اصل میں اس کا نام ہے. گوشت وغیرہ بات کی چیز ہے. کوئی گوشت نہ بھی کھائے تو قربانی اس کی قبول ہو جائے گی کیونکہ اس نے خون بہا دیا. اراقۃ الدم قربانی اصل میں اس کا نام ہے. باقی گوشت, چربی, پائے, سری, یہ سب الگ چیزیں ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. سنتے جاؤ, سمجھتے جاؤ کہ اللہ کیا فرما رہا ہے تاکہ دل خوش ہو جائے. فرما رہے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها, اللہ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, بلکہ تمہارے دلوں کی پرہیزگاری جاتی ہے اللہ کے پاس. جس خلوص سے, جس اخلاص سے تم نے جانور ذبح کروایا یا ذبح کیا, وہ جا رہا ہے اللہ کے پاس. یعنی تمہاری نیت. خون زمین میں گر جاتا ہے, مٹی میں مل جاتا ہے, گوشت تمہارے پیٹوں میں چلا جاتا ہے, لوگ گوشت کو کھا لیتے ہیں, اللہ کے پاس نہیں جاتا. تو اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ فرمایا تمہارا تقویٰ جاتا ہے, تمہاری پرہیزگاری جاتی ہے, تمہارا اخلاص جاتا ہے, تمہاری دیانتداری, تمہاری سچائی, خلوص جاتا ہے اللہ کے پاس. اللہ یہ دیکھتا ہے. میرے خاندان کے صوفی بزرگ, میرے والد ماجد کے نانا عارف باللہ صوفی صاحب عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا خدا دیکھتا ہے یہ نیت ہماری, خدا دیکھتا ہے یہ نیت ہماری, نہ ظاہر ہمارا نہ صورت ہماری. اس طرح سمجھاتے ہیں اللہ والے, اولیاء اللہ, صوفیہ اس طرح سمجھاتے ہیں خلق خدا کو کہ خدا ہماری نیت دیکھتا ہے, ہمارا ظاہر نہیں دیکھتا, ہمارے کپڑے نہیں دیکھتا, ہماری صورت نہیں دیکھتا, وہ تو ہماری نیت دیکھتا ہے. جانور چاہے کم قیمت ہو چاہے بیش قیمت, جب تک اخلاص نہ ہو نہ کم قیمت قبول ہوگا نہ بیش قیمت قبول ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. چاہے آپ سستا جانور لے لو, چاہے آپ مہنگا سے مہنگا قیمتی جانور لے لو, قبول کب ہوگا؟ قبول تب ہوگا جب تم اخلاص سے کر رہے ہوگے, دکھاوا نہیں ہوگا, تماشا نہیں ہوگا. پوری قربانی کے عمل کے اندر تمہارا اخلاص تمہارے دل کے اندر بھرا ہوا ہوگا, تب قبول ہو جائے گی قربانی. ورنہ نہ سستے کی ہوگی نہ مہنگے کی ہوگی. یہ مسئلہ بھی تو سمجھنے کا ہے نا. نہ سستا قبول ہوگا نہ مہنگا, کیونکہ اخلاص نہ ہو تو بات ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے
اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے جو تم سے پہلے امتیں گزر گئیں ایمان والوں کی، ان کے لیے ہم نے قربانی رکھی تھی. شرائط الگ الگ ہو سکتے ہیں، جیسے عبادت کے مسائل الگ ہوتے ہیں امتوں میں، روزوں کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں امتوں میں، مگر روزے بھی اللہ نے فرمایا پہلی امتوں پہ بھی تھے. اسی طرح قربانی بھی پہلی امتوں پر بھی رہی ہے. مسائل قربانی کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، شرائط قربانی کی الگ الگ ہو سکتی ہیں، مگر قربانی فی نفسی اللہ فرماتا ہے ہر امت کے لیے تھی. تو کبھی بھی بیزار ہو کر مت کہنا نماز خالی ہمارے لیے رہ گئی ہے کیا، حج خالی ہمارے لیے رہ گیا ہے، روزے خالی ہمیں ہی کرنے ہیں، ہمیں ہی رکھنے ہیں، قربانی خالی ہمیں ہی کرنی ہے، کیا ہم ہی رہ گئے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. شیطان تو چاہے گا کہ تمہاری زبانوں سے ایسے الفاظ نکلوا دے تاکہ تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ، اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ. شیطان تو چاہے گا، شیطان تو باریک باریک چیزوں سے یہ چاہتا ہے کہ بندے کو پکڑوا دے اللہ کی بارگاہ میں. خود نظر نہیں آتا شیطان، تیلی لگا دیتا ہے، بس آگ بھڑک اٹھتی ہے. تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے، اور آیا بھی ہے اور آتا بھی ہے، کہ بھئی اگر قربانی کرنی ہے تو قربانی تو پیسوں سے ہوگی، پیسہ خرچ ہوگا، کیوں نہ ہم وہ پیسہ کسی فلاحی کام میں لگا دیں. اب یہ اہم مسئلہ ہے، اہم باتیں جو میں کرنے جا رہا ہوں. کیوں نہ ہم کسی ویلفیئر کے کام میں پیسہ دے دیں، کیوں نہ ہم کسی فلاحی ادارے کو پیسہ دے دیں، کیوں نہ ہم کسی مستحق کو پیسہ دے دیں، قربانی نہ کریں تو غلط ہے، غلط ہے. کیا تم رسول اللہ سے بڑھ کر ہو؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. سوال ہے. اللہ کے رسول نے قربانی کی ہر سال، تو اللہ کے رسول کو فلاح کا خیال نہیں آیا؟ اللہ کے رسول کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ مستحق کو دے دو پیسے ویسے، کیا کرنا ہے قربانی کر کے؟ اللہ کو تو نہ خون پہنچ رہا ہے نہ گوشت پہنچ رہا ہے. خون بھی یہاں مٹی میں گرے گا، گوشت بھی ہمارے پیٹ میں جائے گا، تو چلو چھوڑ دو قربانی. قربانی کے رقم دے دو، لوگوں کو تقسیم کر دو، فلاحی اداروں کو دے دو، مستحقین میں دے دو. تو اللہ کے رسول نے تو نہیں کیا ایسا. اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے کہ نہیں ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے فرمایا میرے حبیب محبوب تمام عالم کے لیے رحمت ہے. ان سے بڑھ کر کون رحیم ہے سوائے اللہ کے؟ ایک اللہ رحمان رحیم اور ایک حضور رحیم رحمان رحیم، باقی تو سب بات میں. کوئی اگر رحم کرتا ہے جانوروں پر اور یہ کہتا ہے میں رحم آتا ہے جانوروں پر، تو عام دنوں میں گوشت کھاتے ہو تو رحم نہیں آتا؟ ہاں، عام دنوں میں جو گوشت کھاتے ہو، قصاب سے جا کر گوشت خریدتے ہو، تو قصاب کہاں سے لاتا ہے وہ گوشت؟ جانور ذبح کرتا ہے تو تمہیں دیتا ہے نا گوشت، تم اس سے خریدتے ہو. تو جب تمہیں خیال نہیں آتا کہ ہم جانور پر ظلم کر رہے ہیں. اور سیکولر لوگ، پڑھے لکھے جاہل، وہ یہ کہتے ہیں جانوروں پر ظلم ہوتا ہے، ایسا کرو قربانی مت کرو، اتنے بے شمار جانور گلی گلی محلے محلے کرنے کا کیا فائدہ ہے، ایسا کرو پیسہ ادھر لگا دو ادھر لگا دو. نہیں لگ سکتا، اس کے لیے الگ پیسہ چاہیے. قربانی عبادت ہے. کیا نماز کی بھی کوئی بدل ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نماز نہ پڑھو کچھ اور کر لو؟ نہیں. روزہ نہ رکھو کچھ اور کر لو؟ نہیں. حج نہ کرو کچھ اور کر لو؟ نہیں. نہیں نا. تو پھر تو قربانی کے بارے میں کیوں یہ خیال آتا ہے؟ یہ شیطان ڈالتا ہے خیال دل میں. اور اگر کوئی کسی کو کہتا ہو نا
کہ ایسا نہیں کرو بھائی، قربانی کے پیسے سے کوئی اور کام کر لو، تو وہ بھی شیطان کی صورت میں آتا ہے. شیطان تو انسانی شکل میں بھی آتا ہے نا، حدیثوں میں واقعات موجود ہے نا کہ ابلیس شیطان انسانی شکل میں آتا رہا ہے، صحابہ کے پاس بھی آیا ہے، تو وہ تو آ سکتا ہے. تو ایک کوئی انسان اگر انسان کو کہے کہ مت کرنا قربانی، ایسا کرو یہ پیسہ کسی کو دے دو غریب کو، تو سمجھنا اس کے اندر شیطان ہے، اس کی صورت میں شیطان ہے. تو ایسا نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اللہ کے رسول نے قربانی کا بدل کچھ اور نہیں کیا ہے. قربانی کا بدل کچھ اور ہے ہی نہیں. قربانی صرف قربانی ہے، باقی سب بعد میں ہے. غریب کو دینا ہے الگ سے دو، فلاح ادارے میں دینا ہے الگ سے دو. قربانی کا پیسہ صرف قربانی میں ہوگا. ہاں تم کھال دے سکتے ہو دے دو، تم گوشت دے سکتے ہو دے دو. قربانی کے بعد قربانی کا جو خون بہانا ہے نا وہ عبادت ہے. دیکھو کیا فرمایا اللہ نے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ تم اللہ کا نام لو اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، جانوروں پر. یعنی ان کے ذبح کے وقت اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم یہ فریضہ انجام دو کہ اللہ کا نام لو اور جانور کو ذبح کرو. اسی لیے اللہ نے یہ عبادت مقرر کری. یہ توڑ ہے اصل میں مشرکین کا، کفار کا، کیونکہ مشرکین بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے. تو اللہ نے یہ قاعدہ مقرر فرمایا، رسول اللہ نے یہ قاعدہ مقرر فرمایا، اور خود بھی عمل کیا اللہ کے رسول نے. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو ذبح کے وقت، اس کو کہتے ہیں اللہ کا نام لینا. لیذکر اسم اللہ، تاکہ اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو قربانی کے جانور پر. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگ غلط فہمی میں یا جان بوجھ کر بدعقیدگی میں یہ کہتے ہیں کہ سوائے قربانی کے جانوروں کے باقی جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں نا، کوئی میلاد النبی کے کھانے کے لیے، کوئی 11ویں شریف کے کھانے کے لیے، یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو وہ جاہل ہے. اللہ تعالی نے ذبح کرتے وقت شرط رکھی ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے. کیوں؟ کہ جب کوئی عقیقہ کرتا ہے یا کوئی ولیمہ کرتا ہے تو کیا وہ اللہ کے لیے کرتا ہے؟ وہ تو اپنے بچے کا عقیقہ کرتا ہے. کوئی ولیمہ کرتا ہے تو کس کا کرتا ہے؟ وہ تو دولہے کا ولیمہ ہوتا ہے. ہاں جواب دیں کوئی. ولیمہ کس کا ہوتا ہے؟ شادی پر دولہے کا ولیمہ ہوتا ہے. تب تو جانور جائز ہو جاتا ہے. تو کیسے جائز ہوتا ہے بتاؤ؟ وہ اس لیے جائز ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے لیذکر اسم اللہ، اللہ کا نام لینا ہے، تو وہ اللہ کا نام ذبح کے وقت لینا ہے، بس جانور حلال ہو گیا. اب آپ چاہے 11ویں شریف کی فاتحہ کر لو، ایصال ثواب ہے نا وہ بھی. چاہے آپ میلاد النبی کی فاتحہ کر لو، ایصال ثواب ہے. چاہے آپ ولیمے کا جانور ذبح کر لو، چاہے آپ عقیقہ کا جانور ذبح کر لو، جائز ہو جائے گا. چاہے آپ دعوت کے لیے جانور ذبح کر لو، جائز ہو جائے گا. کیا دعوت کے لیے آپ جانور ذبح کرتے ہو، کیا وہ قربانی کا جانور ہوتا ہے؟ بولے کوئی نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی میں نے پارٹی کر رہا ہوں، میں پارٹی دعوت کر رہا ہوں اور دعوت کے لیے بکرا ذبح کر رہا ہوں یا گائے ذبح کر رہا ہوں، تو وہ کیا قربانی کی گائے کہلائے گی یا قربانی کا بکرا ہوگا؟ نہیں، وہ تو دعوت کا ہوگا. کیوں جائز ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ کہو گے کہ میں نے ذبح کے وقت پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، بس ہو گیا جائز، ہو گیا جائز. ارے فقہ کا قاعدہ تو یہ ہے سمجھنے والے کے لیے کہ فقہا فرماتے ہیں فتاوا میں، کتب فتاوا میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے، مشرک نے بت کے نام پر جانور پالا ہوا ہو، بڑی اہم بات ہے، بڑی باریک بات ہے، کسی نے
بت کے نام پر جانور پالا ہوا ہو اور مسلمان اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے، جانور حلال. اب بولو، جا پوچھو کسی عالم سے، مفتی سے پوچھو جا کر مسئلہ صحیح ہے درست ہے کہ غلط ہے. صرف اتنا فرمایا فقہ نے کہ اس کو مکروہ سمجھو کھانا، مت کھاؤ اس میں سے. وہ بت کے نام پہ پالا گیا تھا نا، بت کے نام پر. تو اللہ نے تو اسی کا طور تو رکھا ہے یا قربانی میں کہ فرمایا اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. کیونکہ بت پرست کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ والعزا، لات اور عزا بتوں کے نام تھے. تو مشرکین قربانی کے جانور لٹاتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ والعزا، لات کے نام پر، عزا کے نام پر. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا توڑ نکالا اور فرمایا دفع کرو لات اور عزا کو، تم تو اللہ کے نام پر ذبح کرو. تو قربانی کے وقت معتبر بات کیا ہے؟ ذابح، ذبح کرنے والا جس کے ہاتھ پہ چھری ہے وہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال ہوگا. اگر 10 لوگ کھڑے ہوئے پڑھیں گے اور ذابح چھری والا نہیں پڑھے گا تو حلال نہیں ہوگا. کیونکہ اصل مسئلہ تو وہی آ گیا نا کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ یا اللہ اکبر ہے یہ ذبح کے وقت پڑھنا ہے. یہ ہے یہ جو کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پر جانور حرام ہو جاتا ہے، تو یہ غیر اللہ کے نام کا جانور کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے ذبح کرتے وقت کسی کا نام لیا بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کے، تم نے کہا محمد رسول اللہ، تو جانور حرام ہو جائے گا. کیونکہ محمد اللہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہے. ذبح کے وقت تم نے نام لیا غوث پاک کا تو حرام ہو جائے گا. تم نے نیت کی ہے نا کسی مسئلے کے لیے تو حرام نہیں ہوتا وہ جانور. کیونکہ آپ نے حلال کرتے وقت، ذبح کرتے وقت کیا پڑھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اور پڑھا کس نے؟ ذابح نے. تو یہ مسئلہ ہے شرعی مسئلہ کہ جو ذبح کر رہا ہوگا اس کو پڑھنا لازم ہے. جو کھڑا ہوا ہے، مالک کھڑا ہوا ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے اپنے فتاوی میں کہ مالک اگر 10 بار بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے اور ذابح نہ پڑھے جانور حرام ہے. وہ کہے گا میں تو مالک ہوں، میں نے پڑھ لیا. بھائی بھلے تم نے پڑھ لیا مگر اعتبار ہے ذبح کا، ذابح کا، کہ ذبح کرتے وقت ذابح پڑھے. یا خود ذبح کر رہا ہے مالک وہ پڑھے، یا کسی سے ذبح کروا رہا ہے وہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر. بس جانور ذبح ہو گیا. ابھی ہو گیا اللہ کے نام پر. تو جانور ہمیشہ اللہ ہی کے نام پر ذبح ہوتا ہے، وہ چاہے 11ویں شریف کے حصال ثواب کے لیے ہو چاہے 12ویں شریف کے حصال ثواب کے لیے ہو. یہ مسئلہ ہے شرعی، یاد رکھنا کہ جانور تو اللہ ہی کے نام پر ذبح ہو رہا ہے. تقرب اللہ، کسی کا تقرب جائز نہیں ہے قربانی میں سوائے اللہ کے. ثواب ہوتا ہے، ثواب ثواب. دیکھیں اعلیٰ حضرت نے فتاوی میں فرمایا، فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 20 میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر کا معمول ہے کہ 2 جانور ذبح کرتا ہوں، 2 جانور، ایک اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے ذبح کرتا ہوں. اور فرمایا دونوں کا گوشت پوشت سب دے دیتا ہوں. ماں باپ کے لیے جو ذبح کرتا ہوں اس کا گوشت پوشت فرمایا تصدق کرتا ہوں. اور جو رسول اللہ کے لیے ثواب کے لیے ان کی بارگاہ میں نظر پیش کرنے کے لیے میں قربانی کا جانور ذبح کرتا ہوں تو اس کا گوشت میں سادات کو دیتا ہوں. یہ فرمایا حضرت نے. تو کیا معلوم ہوا کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جا رہا ہے نا. اب اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ رسول اللہ کے لیے ذبح کیا تو کیسے جانور حلال ہو گیا؟ یہی تو شیطان کا سکھاوا ہے. اسی لیے تو شیطان دھوکہ دے دیتا ہے آ کر کہ کہتا نہیں جائز نہیں ہے، نہیں حرام ہے. ارے علم حاصل کرو جا کر کسی کے پاس، پوچھو جا کر کسی سے تو پتہ چلے گا. ہاں ابھی دیکھیے ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے کہ جانور ذبح فرمائے، 2 بکرے، چت کبرے، سینگ والے، سیاہی میں چلیں، سیاہی میں دیکھیں. وقت نہیں ہے تو متن نہیں پڑتا، ترجمے کے طور پر بتاتا ہوں. وہ جانور بکرے ایسے ہوں
کہ ان کے پیر بھی سیاہ ہوں اور آنکھیں میں بھی سیاہ حلقے ہوں تو سیاہی میں دیکھے سیاہی میں چلے، یہ حدیث میں ہے. اور چت کبرا یعنی ایک سے زیادہ رنگ ہو اس کے اوپر، اور سینگ والے بکرے ہوں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لٹایا جانور کو، اور اس کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھا اور اپنے ہاتھوں میں فرمایا چھری تیز کر کے لاؤ. ام المومنین سے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ سے چھری تیز ہو کر آ گئی. رسول اللہ نے چھری پکڑی اور قدم مبارک اپنا اس بکرے پر رکھا، قربانی کے بکرے پر، اور چھری پھیری. فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر. جب یہ پڑھ لیا تو فرمایا اللہم تقبل من محمد، پھر فرمایا تقبل من آل محمد، پھر فرمایا تقبل من امتی محمد. جس کا جی چاہے حدیث میں جا کے دیکھ لو، جاؤ پوچھ لو جا کر کہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں. اب جانور حلال ہوا یا حرام ہوا بتاؤ بھائی. امت کے لیے حضور فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت کی طرف سے قبول فرما لے، یا اللہ میری اولاد کی طرف سے قبول فرما لے، یا اللہ میری طرف سے قبول فرما لے. اس لیے فرمایا کہ یہ بات کی بات ہے، پہلے جو ذبح کیا ہے وہ تو اللہ کے نام پہ کر چکے، بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھ لیا نا، فرض ادا ہو گیا. اب آپ کی نیت جانور کے ذبح کرنے میں چاہے ایصال ثواب کی ہو، چاہے ولیمے کی ہو، چاہے عقیقے کی ہو، چاہے پارٹی کی ہو، چاہے دعوت کی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کھاؤ گوشت کھاؤ بھلے، یا کسی کو دے دو، مرضی ہے تمہاری، ہے نا. حدیث میں حضور نے فرمایا کلو واطعموا وادخروا، فرمایا کھاؤ اور کھلاؤ اور ذخیرہ کرو. یعنی اجازت ہے تمہیں کہ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ یا جمع کر کے رکھ لو. شروع اسلام میں حضور نے منع فرمایا تھا، 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کو حضور نے منع فرمایا تھا کہ مت رکھنا. کیوں نہیں رکھنا؟ کہ اس وقت ضرورت تھی لوگوں میں تقسیم کرنے کی، گوشت قلت تھی. حضور نے فرمایا تھا کہ سارا گوشت مت رکھا کرو، تقسیم کیا کرو، ہے نا. ابھی تو آج کل لوگ رکھ لیتے نا، فریزر بھر لیتے ہیں، چلو کھاتے رہیں گے آرام سے، کھاتے رہو، منع نہیں ہے. لیکن اس وقت شروع میں اوائل اسلام میں اللہ کے رسول نے ممانعت فرمائی تھی، حدیث موجود ہے. اور فرمایا حضور نے میں نے تو منع کیا تھا کہ گوشت کو 3 دن سے زیادہ مت رکھنا، سارا گوشت تقسیم کر دینا جلد سے جلد 3 دن کے اندر. فرمایا اب جمع کیا کرو اگر کرنا ہے تو. کلو واطعموا وادخروا، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی اور ذخیرہ بھی کر لو، جمع بھی کر لو. کلو واطعموا واعتجروا، یہ فرمایا کہ کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی اور دو بھی، اجر پاؤ، ثواب پاؤ، اجر کماؤ اللہ کی بارگاہ میں. تو بس اب کیا فرما رہے اللہ، لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ اللہ کا نام لے اس جانور پر، بے زبان چوپایوں پر جو قربانی کے جانور ہیں. فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا، فرمایا تمہارا معبود تو صرف ایک معبود ہے. مشرکوں کی طرح طرح کے دیوی اور دیوتا نہیں ہے تمہارے معبود. ان کے ہاں تو ہوتے ہیں فلاں کا بھگوان الگ، فلاں کا بھگوان الگ، فلاں کا بھگوان الگ، بارش کا الگ، فلاں کا الگ، فلاں کا الگ. تمہارا تو معبود ایک ہی ہے. تو فرمایا فلہ اسلموا، اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دو عاجزی کے ساتھ. اسلموا، عاجزی کے ساتھ قربانی کرو اللہ کی بارگاہ میں، ہے نا. غرور مت لاؤ کہ میرے پاس تو اتنا سرمایہ تھا تو میں نے تو ایسا جانور خرید لیا کہ میرے گلی کے اندر ایسا جانور تو ہو ہی نہیں سکتا کہیں. یہ مغروری ہو جائے گی. نہیں، عاجزی پیدا کرو اللہ کی بارگاہ میں. اے اللہ تیری بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وبشر المخبتین، آیت شریفہ کا آخری حصہ، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو ان کو، یعنی جنہوں نے قربانیاں کی. حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے قربانی کے جانور پل صراط پر سے تمہیں گزاریں گے، تمہیں ملیں گے وہاں پر. پل صراط جو ہوتا ہے نا، جب حساب کتاب ہو جائے گا نا قیامت میں سب کا، اچھے طریقے سے حساب کتاب اللہ کر لے گا تو پھر اس کے بعد پل صراط پر سے گزارے گا ان کو. اور پل صراط کی ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی. اب اس وقت کا معاملہ جو ہوگا بڑا سخت ہوگا. ذرا ادھر ادھر ہو گیا ادھر گر گیا، یا ادھر ہوا تو ادھر چلا گیا، تو اس وقت اللہ کے حضور فرماتے ہیں یہ تمہارے قربانی کے جانوروں کو اللہ وہاں بھیج دے گا تمہاری سفارش کے لیے کہ اللہ انہوں نے تیرے نام پر مجھے قربان کیا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کھروں سے اور اپنے جسم سے
اپنی کھالوں سے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا اور تمہاری سفارش کرے گا، قربانی کرنے والے کی سفارش کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا کیا سہولتیں دین اسلام میں رکھ دی گئی ہیں، کوئی سمجھنے والا ہو تو سمجھے۔ ہاں کیا کیا سفارش، لوگ کہتے ہیں بھائی وسیلہ کیا چیز ہوتا ہے؟ ارے سفارش کیا چیز ہوتی کسی کی؟ ڈائریکٹ مانگو نا اللہ سے۔ ابے ڈائریکٹ کے بچے، یہ کیا ہے حدیث کے اندر؟ یہ تو دیکھ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قربانی کا جانور تمہارے لیے سفارشی بن کر آ جائے گا، جانور سفارش بنے گا تمہاری، وہ وسیلہ بنے گا تمہارے لیے کہ اللہ میں ہوں کہ مجھے ذبح کیا گیا تھا تیرے نام پر، اس نے کیا تھا، بخش دے اس کو، اس کی سفارش لے کر آیا ہوں، یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، گناہ معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جو قربانی کے جانور ہے نا، اس کا خون وہ بھی تولا جائے گا نیکیوں میں، عمل نامے میں تمہارے، اور تمہیں ثواب دیا جائے گا اس پر۔ ہاں تو کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ وبشر المخبتین، فرمایا اللہ اے محبوب خوشخبری سناؤ ان کو، تاکہ ان کا دل باغ باغ ہو جائے، سمجھ جائیں کہ یہ قربانی کو رسم نہیں ہے، فیشن نہیں ہے، رواج نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے اور ہمیں کرنا ہے، اور قربانی کے بدل میں کچھ اور نہیں ہو سکتا، پیسہ کہیں اور نہیں لگ سکتا، قربانی میں صرف قربانی ہوگی بس، اور کچھ نہیں۔ کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے تو جاؤ، تم جانو اللہ جانے، لیکن جو بات صحیح ہے وہی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے جمعہ میں جو کچھ بھی قربانی کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ جو 3 دن ہوتے ہیں نا، 3 دنوں کے اندر جس کے پاس پیسہ آ گیا اس پر قربانی لازم ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ پیسہ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس، قربانی کے پہلے دن تو پیسہ نہیں ہے تو قربانی نہیں کر رہے۔ اچھا بھائی پہلے دن نہیں، دوسرے دن آ گیا ہے تو کرو دوسرے دن، تیسرے دن پیسہ ہو گیا تو کرو تیسرے دن، کیونکہ 3 دن ہے قربانی کے، 10 11 12، ان 3 دنوں کے اندر اللہ نے اگر تمہیں پیسہ دے دیا ہے تو کرو قربانی، نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، پیسہ ہوتے ہوئے اگر کرو۔ اللہ کے رسول نے تو بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا حدیث میں، حدیثیں بہت ہیں، بیان نہیں کر رہا کیوں، وقت نہیں ہے۔ فرمایا حضور نے کہ جس کو اللہ استطاعت دے، توفیق دے، گنجائش دے، اور وہ قربانی نہ کرے، فرمایا میری عیدگاہ میں مت آئے، یہ حدیث موجود ہے، یعنی نماز پڑھنے مت آئے عید الاضحیٰ پہ احسان کرنے کے لیے۔ دیکھا آپ نے، ہے نا، یہ حدیث ہے کہ جس کو اللہ توفیق دے، مال دے کہ قربانی کر سکتا ہے، اور قربانی نہ کرے اور آ جائے اللہ اکبر عید کی نماز پڑھنے، حضور فرما رہے عیدگاہ میں نہیں آئے ہمارے، کیوں؟ اس نے عمل نہیں کیا اس عبادت پر جو قربانی کی عبادت تھی۔ اس نے کیا قربانی کو عبادت نہیں سمجھا، صرف نماز کو عبادت سمجھا؟ قربانی کو بھی عبادت سمجھتا تو قربانی بھی کرتا اور پھر نماز بھی پڑھ لیتا، یہ بات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔